ایسے حساب کتاب سے پہلے جنتی کہہ دیا؟ کچھ دھیان کریں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ مسئلہ بیان کرتے وقت ایک حدیث بیان پر تبصرہ تنقید شروع کریں تو دوسری پر نظر ہی نہیں ہوتی ان کی. تو یہ باتیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی حشر تک نگرانی نہ ہو ان کی، تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی فیصلے کون کر سکتا ہے، کسی کو پتا تو ہے نہیں کہ کیا کریں گے، یہ کل پرسوں کیا ہوگا. تو رسول گرامی کے علم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے آپ کا کہ کل کیا ہوگا آپ کو پتا نہیں ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ما کان بما یکون. سبحان اللہ. بخاری اٹھا کے دیکھو، زہر سے لے کر عصر تک خطبہ ہے، فجر سے لے کر زہر تک خطبہ ہے. تو یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ بدء خلق سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد تک، اور ابتدائے خلق سے لے کر دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے کے بعد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کیا ہمارے سامنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ عقیدہ ہے ہمارا. اس لیے آپ یہ کہہ رہے جی ان کو پتہ نہیں تھا، کل والی بات کا پتہ نہیں تھا، پرسوں والی کیا ہوگا، بعد آپ کے جانے کے بعد کیا ہوگا. ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو پنجابی کی حجت ہوتے ہیں. جن لوگوں کو دین کے بارے میں خبر ہوتی ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. لہذا عشرہ مبشرہ کے نام حضرت مفتی محمد طاہر صاحب نے ٹیلی فون سے پوچھا، میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہے. بخاری شریف مسلم شریف میں یہ نام موجود ہیں، اور ہم ان سب کو جنتی مانتے ہیں جن کو پیارے رسول نے جنتی فرما دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آغاز، ان کا انجام سب جانتے ہیں، اور سوچ سمجھ کے حضور فرماتے ہیں. اس طرح کو تھڑوک کے کلمے نہیں نکل جاتے آپ کی زبان اقدس سے کہ کوئی کلمے پھسل کے معاذ اللہ نکل جائیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سبحان اللہ. کہ وہ تو جب بھی بولتے ہیں تو وحی ربانی سے بولتے ہیں. ابو بکر جنتی ہیں تو جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، جنتی ہیں کیونکہ رسول خدا نے فرما دیا. عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، سعد جنتی ہیں، سعید جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں. سبحان. یہ حضور نے فرما دیے. اب فرما دیے، دشمن زور لگاتا رہے، ہزاروں زور لگائے اور جل جل کے مر جائے، مگر جنہیں رسول اللہ جنت الاٹ کر چکے اب انہیں جنت سے کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ تو میرے آقا کے اختیار ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. یہ بھی میرے آقا کا اختیار ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ بھی میرے آقا کا اختیار ہے. اور ما کان عطاء ربک محظورا، اس پہ سلوٹے کھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رب جو عطا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اس نے حضور کو کوثر عطا کر دی، انا اعطیناک الکوثر. تو ان سب اختیارات میں یہ بات آتی ہے کہ حضور بعطاء الہی یہ جانتے ہیں کہ یہ میرے غلام جنتی ہیں، اور ان کے جنتی ہونے کا حضور نے اعلان فرما دیا. اب جسے نبوت پر ایمان نہ ہو وہ اس قسم کی باتیں کرے گا کہ یہ جنتی نہیں ہے. قرآن مقدس فرما رہا ہے اعد لہم جنات، تم جنتی بنتے ہو. جنتیں تو میں نے تیار ہی سابقون الاولون کے لیے کی ہیں. تو ہم لوگ جو جنتی ہیں ہم تو طفیلی ہیں، تیار جنتیں ان کے لیے ہوئی ہیں. قرآن اٹھا کے دیکھو، ہم لوگ تو ان دولہا ہیں وہ جنتوں کے، ہم تو براتی ہیں. براتی جیسے طفیلی ہوتا ہے، دولہا کے ساتھ جائے تو کھانا ملے، وکھرا جائے تو کھانا ہی کوئی نہیں، سبحان. علیحدہ جائے تو بات ہی کوئی نہیں، اس کی عزت ہی کوئی نہیں. عزت ہوتی ہے دولہا کے ساتھ. تو جنتوں کے دولہا ہے، دولہا میرے محبوب کی اہل بیت پاک، عطرت پاک، ذریت طیبہ طاہرہ اور صحابہ پاک جن کی پاکیزگی کو قرآن مقدس بیان فرما رہا ہے. یہ ہیں جنتیوں کے دولہا، یہ دولہا ہے. تو طفیلیوں کو کیا حق ہے کہ طفیلی بھی تو وہ بنیں گے جو ایمان میں ان کے متبع ہیں. تو ایسے ہی پرے کھڑے جہنمی جو ہیں وہ ان پر جملے کس رہے ہیں، جی وہ کیسے دے دی، ویسے دے دی، ایسے دے دی. بہن کا تم جانتے ہی نہیں ہیں، جس بات کو جانتے نہیں اس میں دخل دینے کی کوشش مت کرو. جی جزاکم اللہ، بہت پیارا جواب ارشاد فرما دیا. ہمارے ساتھ فرید احمد صاحب ہیں ڈربی سے. السلام علیکم فرید احمد صاحب. وعلیکم السلام. حضور قبلہ شاہ صاحب سے بھی
مہربانہ سلام عرض کرتا ہوں اور ان کی قدم بوسی. یہ ہمارے سرمایہ ہے اہل سنت جماعت کا. میں ڈربی سے حضور کا پروگرام سن رہا ہوں اور شاہ صاحب کو میرا پرسنل سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے آپ نے بڑا زبردست پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں اور حضور نے جو خطبات دیے ہیں یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ماشاءاللہ ان چیزوں پر جو دبی ہوئی ہیں ان پر بڑی صاف انہوں نے کر دیا ہے. لیکن حضور کی خدمت میں ایک سوال تھا کہ حضور کچھ لوگوں یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں. تو اس پر اگر آپ مدلل قسم کی ایک گفتگو فرما دیں تو بڑا احسان ہوگا حضور. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. تشریف لانے کا بہت شکریہ. آپ کے سوال کا جواب ضرور انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. حضرت اگلا ہمارا سوال ہے وہ بھی مفتی محمد طاہر چشتی صاحب کا ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ نے پہلے وضاحت فرمائی کہ امی کا معنی یہ ہے کہ جس کو دنیا میں کسی نے نہ پڑھایا ہو، جس کا استاد صرف اللہ پاک کی ذات خود ہو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک امی کا معنی وہ بھی یہ ہوتا ہے جو بہت ساری امتوں کا نبی ہو یا بہت ساری امتیں ہوں جس نبی کی پیروی اور اتباع وہ کر رہی ہوں. اور اسی طرح دیگر بھی قرآن مجید میں ام القریٰ کے حوالے سے بھی اصل بستی کو بھی پہلی بستی کو بھی کہا گیا. مکہ شریف کے لیے ام کا لفظ بھی استعمال ہوا. پھر ام کا معنی جو ماں کے لیے اصل کے طور پہ بھی آتا ہے. تو ان تمام اشاروں کی روشنی میں آپ تھوڑی سی اس پہ وائڈر اسپیکٹ میں گفتگو فرما دیں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے بھی ایک معنی ہی نہیں ہوتا. اور اسی معنی کے اعتبار سے اگر محترم ناظرین یہ بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک اہم بات ہے. یقیناً اس پر میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب آپ قبلہ اس پر جب گفتگو فرمائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے بہت سارے دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کو اس سے تشفی اور اطمینان نصیب ہوگا کہ ایک لفظ کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا. اور جب بہت سارے معانی ہوں تو ان معانی میں سے اللہ پاک کی ذات پاک کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کی جائے گی. مگر پہلے ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، بریک کے لیے جاتے ہیں اور واپسی پر اس پر ہم بات کرتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں. تو آئیے وقفہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر. پروگرام میں وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام بہار شریعت اپنے تسلسل میں ہے اور وقفہ پر جانے سے پہلے ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ امی کے مختلف معانی ہیں اور یہ لفظ قرآن مجید میں کئی مقامات پر استعمال ہوا. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ محترم عثمان صاحب ہیں اور رچ ڈیل سے. السلام علیکم محترم عثمان صاحب. وعلیکم السلام حضرت، کیسی طبیعت ہے؟ جی الحمدللہ. اور شاہ صاحب کو بھی میرا سلام عرض ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب سے میرا ایک سوال ہے جی کہ اگر کسی کے والد محترم جو ہیں انہیں خلافت ملی ہو جی اور وہ ان کا بیٹا ان کے ہاتھ میں بیعت کر سکتا ہے یا کہ وہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی بیعت کر سکتا ہے، جس طرح کسی کو پیر ماننا یا رہنما ماننا جی جو آج کل سسٹم چلا ہوا ہے، جی تو وہ ہو سکتا ہے یا کہ لہٰذا انہیں اپنے والد صاحب کے ہاتھ پہ ہی بیعت کرے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آج کل اصل پیر اور نقل پیر میں کیا فرق ہے، یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کریں، کیونکہ آج کل کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس قسم کے بزرگ ہیں جن کے اوپر اعتبار کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ حالات ایسے خراب جا رہے ہیں. جس طرح ابھی میں نے شاہ صاحب کی بھی باتیں سنی ہیں ماشاءاللہ کہ لوگ سنیوں کو، اسپیشلی میں تو یہی کہوں گا کہ سنیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. جی جی جی. اور دوسری یہ بات ہے کہ میں نے شاہ صاحب کی ابھی باتیں سنی ہیں ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ہمارے سروں پہ یہ سلامت رہیں، کیونکہ یہی ہمارا سرمایہ ہے. میں انہیں ایک چھوٹی سی بات ان کی ایڈ کروں گا کہ جس نبی نے اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ میرا ایمان ہے بلکہ کہ
اس نبی کی ساری امت جو ہے، جو اگر نبی کو مانتی ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتی ہے، اہل بیت کو مانتی ہے، میرا خیال ہے وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں جو صحابہ کرام تھے، وہ تو سبحان اللہ ان کی تو بات ہی کچھ نہیں ہے، تو وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن ان کی امت جو ہے وہ بھی جائے گی انشاءاللہ، ضرور جائے گی۔ جزاکم اللہ محترم عثمان صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے، وقت پر آپ کے سوال کا جواب ضرور پیش کیا جائے گا۔ حضرت ہماری بات ہو رہی تھی لفظ امی پر، مختلف مقامات پہ یہ لفظ استعمال ہوا۔ اصل میں مولانا میرا جو ایک ٹیچنگ کا یا پڑھنے پڑھانے یا سننے سنانے کا طریقہ ہے، اس میں میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہم اس لفظ کے متعدد جو معنی ہیں یا اس لفظ کی جو اصلیت ہے، اس وقت اس پر بحث کرنے کا یہاں مقام نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو صرف امی نہیں کہا گیا، جی جی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جی جی، یہ بھی کہا گیا۔ جی اس لیے صرف امی اور امی کے معنی کی بات نہیں ہے، جی، بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اگر ان معنی کا اطلاق ہم سرکار پر کرتے ہیں نا اس وقت، جی جی، اس نشست میں جیسا کہ سوال آیا ہے، سوال میں ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کو ان پڑھ کا معاذ اللہ کہا گیا، تو وہ سوال ہے، ہمارا فوکس صرف اس پر ہے۔ ٹھیک، باقی جتنے معنی ہیں ان کی تحقیق کرنا اس وقت ہمارا مقام نہیں ہے۔ صحیح، جس نسبت سے سوال ہو جواب اسی نسبت سے آتا ہے، ورنہ اس پر پھر ایک کلام اور محاکمے کی ضرورت پڑے گی کہ چونکہ امیین رسولا منہم کہا گیا، تو اس وقت حضور پر امی کے اطلاق کی بات نہیں، امیین میں سے ہیں رسول، تو وہ سارے معنی کیا ان بندوں کو بھی اصل یا دوسرے معنی کا اطلاق کریں گے ان پر جن میں سے آپ ہیں؟ اس لیے